سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سور سٹار ٹورس والوں کے لیے 2025 کا سال کیسا رہے گا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں جو میں پہلے کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ میں جو ہوراسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کے معاملات ہوں گے، نظر بد ہوگی یا ستاروں کی ساڑھ ساتی ہوگی، ان کے معاملات علیحدہ ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، اس بار جو میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں صدقہ اور پڑھائی بتائی ہے وہ کم سے کم بھی 11-12 منٹ کی ہے۔ اگر اس کو سکپ کر کے سنیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تسلی کے ساتھ بالکل فری ہو کر سنیے گا اور جیسے بتایا ویسے کریے گا۔ اگر رزلٹ نہ ملے تو پھر بات کریے گا، روز محشر بھی مجرم ہوں گا میں آپ لوگوں کا، اس سے آگے کی بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ سودا دنیا کا نہیں روز محشر کا کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ سن کر جیسے کہا ہے نیت کے ساتھ کر لیجئے گا، کیونکہ لوگ سکپ کر کے سنتے ہیں بعد میں مجھے سوال کرتے ہیں۔ پہلے بتا دوں، سکپ کر کے سنا وہ باتیں جو میں نے بیچ میں بتائی ہوئیں، آپ نے دوبارہ کمنٹس میں مجھے پوچھی، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کاروباری معاملات کے اندر، یعنی بزنس، ٹھیک ہے۔ تو بزنس کے اندر جو سب سے پہلی چیز آئے گی وہ آئے گی فیکٹری اونرز ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی فیکٹری ہو۔ گھر میں چھوٹا سا کوئی، اگر ایک بندے نے کڑھائی کا اڈا بھی لگایا ہوا ہے تو وہ خود مینوفیکچر ہے، ٹھیک ہے، اپنی چیز بنا رہا ہے اور بیچ رہا ہے۔ تو یہ تمام لوگ بڑے سے لے کر چھوٹے تک جو چیز اپنی بنا کر بیچ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کی ہے، یہ تمام لوگ فیکٹری اونرز کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فیکٹری مالکان کی۔ تو آپ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سال آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی اچھا گزرے گا۔ کاروبار میں پہلے سے زیادہ ترقی ہوگی۔ نقصان ہوں گے، یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے، مگر اگر 10 روپے کا نقصان ہوگا تو اگلے مہینے وہ آپ کو 20 روپے کا فائدہ دے جائے گا، 10 کا فائدہ ادھر ہو جائے گا اور پچھلے مہینے کا 10 والا نقصان بھی کور ہو جائے گا۔ اوورآل جب سال کا اینڈ ہوگا آپ نقصان میں نہیں رہیں گے۔ تو برائے مہربانی اس وقت جو لوگوں کی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے کاروبار کو چینج کر رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ تو جس کام میں ہیں اسی میں رہیں، سود کے پیسے نہ ڈالیے گا، نقصان ہوگا، یا ایسی چیزیں جو ہمارے لیے گناہ والی ہیں وہ نہ کیجیے گا، اس میں تو پھر نقصان ہوگا ہی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اسی کام میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آنے والا سال آپ کے لیے ایک اچھا سال ثابت ہوگا۔ یہاں ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کو کاروبار، کسی بھی قسم کا کاروبار کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو جادو ٹونے وغیرہ کا شک ہے، تو اس کے لیے میں نے یہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ جن کو شک ہے وہ بھی دیکھیں، جن کو نہیں ہے وہ بھی دیکھیں، کیونکہ یہ بھی جادو کا ایک حصہ ہے کہ لوگ مانتے ہی نہیں کہ ہم پر جادو ہے، وہ مانے گا نہیں، علاج ہی نہیں کروائے گا۔ تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، اس کا یہ تھمبنیل ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، ویڈیو کی اینڈ سکرین پر بھی مل جائے گا، اور یہاں آپ کو آئی بٹن میں بھی مل جائے گا، یہ ضرور دیکھیے گا۔ اب آگے چلتے ہیں دکاندار حضرات۔ دکاندار چاہے وہ ایک کپڑا بچھا کر 4 چیزیں رکھ کر کیوں نہیں بیچ رہا، چاہے وہ ایک سپر سٹور کا مالک ہے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی بڑی دکان کا مالک ہے، دکاندار سب سارے جتنے بھی ہیں وہ اسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ جو بندے چیز رکھ کر بیچتے ہیں وہ دکاندار کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کے لیے بھی یہ سال جو ہے اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہمت نہ ہاریے گا، کچھ ایسے نقصانات، کچھ اخراجات بڑھنے کی وجہ سے کچھ معاملات آپ کے بگڑے ضرور ہیں، مگر یہ جو آنے والا سال ہے اگر اس کو آپ سکون سے تحمل سے گزارتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی، میں یہ نہیں کہتا کہ اینڈ میں، سینٹر سے بھی پہلے، یعنی پہلے 2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر ہی آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ امیری نہیں کہہ رہا، خوشحال ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور آج کل کا جو ماحول جا رہا ہے، اس ماحول کے مطابق اگر انسان خالی اچھا گزارا اور ہر ایک چیز اپنے اخراجات پورے کرنا شروع کر دے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اوورآل آپ کے لیے یہ سال جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اچھا گزرے گا، ٹھیک ہے جی۔
अब बात करते हैं जिन लोगों का ज़राअत से ताल्लुक़ है, स्टार से ताल्लुक़ रखने वालों का, आपके लिए ये महीना ये माज़रत यहाँ एक बात बता दूं कि ज़्यादातर वीडियोस में ज़ाहिर है साल के पूरे जो 12 महीने वो मंथली बनाता हूँ, तो ज़्यादातर मेरे मुंह से महीना निकलेगा, तो उसको इस चीज़ को समझ लीजिएगा खुद ही, ठीक है जी। तो आपके लिए जो ये साल है वो ओवरऑल बहुत ही समझ लें कि बुरा साबित नहीं होगा, मगर अच्छा नहीं कह सकते। इसके अंदर आपको नुकसानात के चांसेस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, प्रॉफिट के चांसेस आपके कम हैं, तो इसलिए इस चीज़ को देखभाल कर अपना काम कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी अगर तो मालिक को मंजूर हुआ जो मैंने सदका वगैरह एंड में बताया वो करें, उसका फिर समझ लें कि अगर वो चीज़ आपने कर ली तो फिर उसका नजूमियों के हिसाबों से ताल्लुक़ ही ख़त्म हो जाता है, फिर आपका डायरेक्ट नसीब से ताल्लुक़, और वो नसीब मेरा रब लिखने वाला है। फिर आगे पता नहीं मेरा रब आपको कितनी कामयाबी दे, मगर फ़िलहाल जो आपके स्टार का हॉरोस्कोप है वो ज़राअत के लिहाज से बहुत पीछे है, बहुत नाउमीदी नहीं दे रहा, मगर यह है कि मैं आपको वो उम्मीद भी नहीं दिला रहा जिसके अंदर आप ये करें कि आप कोई कर्ज़ा उठाकर डाल लें या ऐसा काम करें और बाद में किस बंदे ने आपको बताया था और आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। पहले बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। पूरोपूर हो सकता है या फिर पूरोपूर से मुराद यानी बराबर, या बराबर हो सकता है या नुकसान में जाएगा, ये दो चीज़ें ही होंगी ज़राअत के लिहाज से। जो लोग इस स्टार से ताल्लुक़ रखने वाले मवेशी का काम करते हैं, अब मवेशियों से मुराद होता है परिंदे भी, हर एक चीज़ यानी लाइव स्टॉक, तो जिन का ताल्लुक़ इस चीज़ से है, आपके लिए साल जो है वो अच्छा और दरमियाना बराबर का यानी रहेगा, बुरा नहीं रहेगा। अगर किसी जानवर का, क्योंकि इस फील्ड के अंदर मेन जो अहम चीज़ है वो है ज़िंदगी मौत, ठीक है। अगर किसी जानवर का नुकसान हो जाता है, कोई बीमारी लग जाती है, उसकी वजह से आपका नुकसान हो जाता है, तो अगले महीने वो कवर होकर आपका वो मामला बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेफिक्र होकर काम करें। चौपाए वाले जो हैं वो तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, ख़ास तौर पर बकरियों का निज़ाम, ठीक है। और आपके लिए जो है साल ओवरऑल बुरा साबित नहीं होगा। एंड ऑफ द ईयर आपको ये जो साल है वो फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान से मुराद के पूरोपूर से मुराद यानी ये होता है कि तमाम अखराजात निकालने के बाद जो है जानवरों की मरने जीने के हिसाब से, बीमारियों के हिसाब के, उसके नुकसानात निकालने के बाद अगर आपका पूरोपूर होता है, कोई नुकसान नहीं होता, बराबर में रहते हैं, तो ये भी एक फ़ायदे में आता है आजकल के जो कारोबारी हालात हैं, ठीक है जी। तो ओवरऑल या तो बराबर रहेगा या फिर प्रॉफिट में रहेगा, नुकसान में नहीं जाएगा, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के लिहाज से, तो यहाँ 3-4 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले वो लोग जो अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद कर सेल करते हैं, उनके लिए साल जो है बराबर का रहेगा और अच्छा रहेगा, नुकसान में नहीं जाएगा, पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपकी सेल नहीं होंगी, ठीक है। अपने आप को उस हिसाब से रखिएगा कि ये ना हो कि कहीं से आप कर्ज़े उठाकर प्रॉपर्टी ख़रीद लें, बाद में तंग होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो आपकी टाइम लेकर सेल होगी पर हो जाएगी। उसके बाद अब बात करते हैं हम उन लोगों की जो कमीशन एजेंट्स हैं, ठीक है। कमीशन एजेंट 2 किस्म के हैं, एक जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ को हैंडल करते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी, आपके मामला साल में 2-3 ही होंगे, मगर वो आपको गुजारा कर जाएंगे आपका अच्छा, मगर बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं दिला रहा, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम पूरे पाकिस्तान में वैसे भी डाउन है। तो बड़ी प्रॉपर्टी जो हैं उनके सेल होने के चांसेस कम इस वजह से भी होते हैं कि उसके अंदर जो पार्टनर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो उसमें लोगों के स्टार्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, किसी का अच्छा किसी का बुरा, तो किसी एक बंदे की वजह से दूसरे का काम भी नहीं होता। तो इसलिए आपके स्टार के मुताबिक बता रहा हूँ। और जो लोग छोटे छोटे मकान लेकर सेल करते हैं कमीशन के, उन लोगों के लिए ये साल बेहतर रहेगा, आप लोगों का काम चलता रहेगा। कभी अच्छा कभी बुरा ज़रूर होगा, मगर यह है कि आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता रहेगा। प्रॉपर्टी के काम में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल लोग वो रहेंगे जो कि रेंट का काम करते हैं। रेंट का काम करने वाले सबसे ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफिट में रहेंगे, उनको साल के एंड में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है जी।
تو اب بات کرتے ہیں جن لوگوں کا تعلق ہے ٹرانسپورٹ کے کام سے۔ اس میں دو طرح کے لوگ، ایک وہ لوگ جو بڑا کام کرتے ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں 5-5 7-7، وہ چاہے بسز ہیں، کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کی، وہ لوگ اس کے اندر پروفٹ میں رہیں گے، نقصان میں نہیں جائیں گے۔ چھوٹے موٹے نقصان ہوں گے مگر کور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، مگر اوورآل وہ پروفٹ میں رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی نہیں کہ ان کا برابر کا کام ہوگا، ان کو پروفٹ ہی ہوگا سال کے اینڈ تک، ٹھیک ہے۔ جب وہ اینڈ میں حساب کریں گے تو وہ اچھے پروفٹ میں رہیں گے۔ اور جن لوگوں کا ایک گاڑی ہے صرف گھر کا نظام چلانے کے لیے، ان لوگوں کا گھر کا نظام صرف چلے گا، ان لوگوں کے اخراجات پورے ہوں گے، پروفٹ میں نہیں جائیں گے، بہت زیادہ پروفٹ میں نہیں جائیں گے، اتنا ہی ہوگا کہ گھر کا نظام چل جائے گا۔ وہ مالک نے جو وعدہ کیا ہے رزق کا وہ ضرور پورا ہوگا۔ یہ کاروبار کی مکمل تفصیل تھی جہاں تک میں نے لکھا اور جن لوگوں کا میں نے اس چیز کے بارے میں مکمل نکالا۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں۔ سرکاری نوکری والے جو ہیں وہ اس سال نقصان میں نہیں جائیں گے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں جن کی ترقیاں رکی ہوئی ہیں، ان کی ترقی انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ ایسے ہیں جن کی ترقی کے کوئی نمبر، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی نوکریاں ہیں جیسے پولیس یا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کا نمبر کے حساب سے ترقی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کا نمبر کے حساب سے ان کا جلدی نمبر آنے کے چانسز ہیں، کیونکہ کافی زیادہ سٹارز ایسے ہیں جن کی اس سال کے اندر ترقی ہونے کے چانس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اوورآل آپ کے لیے یہ سال اچھا رہے گا۔ جو لوگ پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں، اس برج سے تعلق رکھنے والے، آپ کا اوورآل تو سال اچھا رہے گا، اینڈ جب ہوگا آپ پروفٹ میں ہوں گے، ترقی ملنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں، مگر بیچ میں کچھ ایسے 1-2 منتھ آئیں گے جو آپ کو نقصان بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے نقصانات اس ٹائپ کے ہوں گے کہ کاروبار کے اندر آپ نوکری کرتے ہوئے آپ کو لڑائی جھگڑا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کا استعمال کرنا، آپ کو ضرورت سے زیادہ آپ کا مخلص ہونا آپ کو نقصان دے گا، اور اپنی ہر بات ہر کسی کے ساتھ کر دینا یہ آپ کو نقصان دے گا۔ اس وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا اور نوکری جانے کے چانس بھی ہو سکتے ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ جو لوگ بیرون ملک اسٹار سے تعلق رکھنے والے ہیں اور وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے اندر آپ بیرون ملک ضرور جائیں گے، بشرطے کہ آپ نے پیسے کسی فراڈیے کو نہ دیے ہوں، ریئل کام کیا ہو، تو آپ کا وہاں پر جانے کے چانسز بیرون ملک بہت زیادہ ہیں۔ اب ایک سوال بہت زیادہ میرے پاس آتا ہے، ایسے لوگ جو ابھی تک جنہوں نے کوئی کام نہیں شروع کیا، یعنی 20-21 سال کا 18 سال کا لڑکا یا لڑکی، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کام شروع کرنا ہے تو ہمارے سٹار کے مطابق ہمارے لیے کیا بہتر رہے گا۔ تو آپ کے سٹار کے مطابق آپ نوکری کریں، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ کاروبار کریں تو آپ کے لیے اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوگا، مگر یہ کہ نقصان نہیں ہوگا، پر یہ ہے کہ اتنا پروفٹ یا اتنا اچھی آپ کی لائف سٹائل جو ہے وہ سیٹ نہیں رہے گی، کیونکہ آپ سے وہ اخراجات جو آپ کرتے ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتے، اور کاروبار کے اندر یہی چیز نقصان دیتی ہے۔ نوکری آپ کے لیے اچھی اس لیے ثابت ہوگی کہ آپ کو پتہ ہوگا میرے بس اتنے ہی پیسے آنے ہیں، تو اس کے اندر آپ اپنے اخراجات کریں گے۔ آپ کا فضول خرچی اور ضرورت سے زیادہ یہ چیزیں دکھاوا کرنا یہ آپ کو کاروبار میں نقصان دے گا۔ تو اس لحاظ سے اس سال آپ کاروبار میں کم ہی جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا، نوکری کی طرف جائیں آپ کو زیادہ پروفٹ ہوگا، اور یہ پروفٹ سے مراد یعنی زندگی سکون کی گزر جائے گی، کم سے کم 1 سال کی۔ اس کے بعد جن بچیوں کے سوال ہیں کہ اس سال کے اندر ہماری شادی ہوگی یا نہیں، تو شادی کے جو لڑکوں کی ریشو ہے وہ اس سال کے اندر 30% کی ہے، اور جو لڑکیوں کی ریشو ہے وہ اس سال کی 65 تک ہے، یعنی کہ زیادہ ہے شادی ہونے کے چانسز، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس سال کے اندر اتنے % لوگوں کی جو ہے شادی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی جن کا تعلق اسٹار سے ہے۔ اب سب سے زیادہ پوچھے جانے والے جو سوال ہے اس کے اندر ہے کہ اولاد ہوگی یا نہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اچھا ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ میری مختلف قسم کی ویڈیوز ہیں، جیسے شادی اور بندش کی رکاوٹ کے مطابق، تو وہ جو میں نے بنائی ہوئی ہے ایک کہ آپ کی شادی نہ ہونا یا رشتہ ہو کر ٹوٹ جانا، وہ یہ ایک ویڈیو ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ اس سے آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی اور مدد بھی مل جائے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے رشتے کے اندر کیا بندش ہو سکتی ہے، شادی نہ ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اب
آ جاتے ہیں بے اولاد حضرات جو میرے بچے بچیوں کی اولاد نہیں ہے، تو آپ کے اسٹار کے مطابق تقریباً 70 سے 80% کی ریشو ہے اولاد ہونے کی، ٹھیک ہے جی۔ یا تو بچہ انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوگا یا امید لگے گی، ان دونوں چیزوں میں سے ایک کام ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ 18 کا مرض ہے یا جادو کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے میں نے یہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا تھمبنیل ہے۔ ان ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اینڈ سکرین پر اور آئی بٹن میں ساتھ ساتھ ملتے جائیں گے، تو یہ لازمی دیکھ لیجئے گا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر کیا پرابلم ہے، نارمل اولاد نہیں ہو رہی کسی وجہ سے، یا پھر جادو ٹونے کی وجہ سے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ اب بات کرتے ہیں امتحانات دینے والے لوگ، یعنی پڑھائی کے معاملات کیسے رہیں گے؟ بہت اعلیٰ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسٹار سے تعلق رکھنے والے جو بچے ہیں ان کا پڑھائی کا رجحان بہت اچھا رہے گا، پڑھائی میں اسٹار ان کو مدد کریں گے، دماغی طور پر کافی زیادہ مدد کریں گے۔ مگر جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ نہیں پڑھتے اب ان کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ جو بچے بچیاں محنت کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ سال اس لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ گھریلو معاملات میں آپ کو اس سالانہ ویڈیو میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ گھریلو معاملات کے اندر سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بندے کا سٹار نہیں ہوتا، میاں بیوی کا، بچوں کے، سسرال کے، تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان کے جو ہے دوسرے سٹارز کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، تو یہ آپ کو میں منتھلی میں ہی بتاؤں گا۔ اور اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ کا صدقہ اور پڑھائی، بہت مہربانی کہ بہت سکون سے سنیے گا، جلد بازی اور سکپ کر کے نہ سنیے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا مگر آج پہلی بار کہہ رہا ہوں، تو اس کا ریزن آپ کو اچھے سے سمجھ لگ جائے گا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنے صدقہ اور پڑھائی دیکھیے گا۔ جو صدقہ اور پڑھائی تمام سٹارز کے لیے سب سے بہترین ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ صدقہ آپ دیں گے، پہلے ہی اس کی تیاری کر لیجئے گا اگر دنوں کے حساب سے کوئی مسئلہ بنا تو۔ پنجابی میں ہم پھپھرا کہتے ہیں، انگلش میں لنگس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑے گوشت کا آپ وہ لیں گے، 5 چھٹانک 3 جگہ پر آپ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ شروع کریں گے 29 تاریخ کو، 29، 30 اور 31، 3 دن آپ لگاتار اس کا صدقہ دیں گے۔ اب یہ آپ نے دینا کیسے کہ اپنے سر سے 7 بار آپ نے گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے شروع کر کے الٹے کندھے پہ آئیں اور پھر واپس سیدھے کندھے پہ آئیں گے تو یہ ایک چکر ہوگا۔ الٹے کندھے سے یا سامنے سے یا پیچھے سے شروع نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آپ نے 7 بار گھمانا ہے اپنے سر سے، اور اس کے بعد اس کو آپ ویرانے میں پھینک سکتے ہیں، چلتے ہوئے پانی میں پھینکنا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کسی نہر میں، دریا میں یا ایسی جگہ میں۔ تو 3 دن آپ نے وہاں پر پھینکنا ہے۔ ویرانہ اس ٹائپ کا ہو کہ جہاں پر درخت وغیرہ ہوں تاکہ وہاں پرندے موجود ہوں اور وہ اٹھا کر کھا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح آپ نے 3 دن لگاتار دینا ہے۔ اب 31 تاریخ کی رات کو آپ نے عشاء کی نماز گھر پہ پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا، مسجد میں نہیں پڑھنی۔ آپ عشاء کی نماز شروع کریں گے تقریباً 11 بجے، ٹھیک ہے۔ 17 رکعت نماز کی مکمل پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا جو بندے رکعت کم پڑھتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑے۔ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں، اس کو سکپ کریں گے یا جلدی جلدی سنیں گے، یہ آپ کے نصیب کے معاملات ہیں، اس رب کو منانے کے معاملات ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ آپ سکون سے اس چیز کو سن کر سمجھ سکیں تو پھر کامیابی بھی نہیں ملتی۔ برائے مہربانی اپنی نماز کی رکعتیں پوری پڑھا کریں، 17 رکعت عشاء کی ہیں، ٹھیک ہے۔ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑھو۔ سوچو نا، سنتیں آپ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا قصور نہیں، ہمارے علماء کرام کا ہے۔ میری کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس کے نیچے جس کے اندر میں نے بتایا 17 رکعت پڑھنی ہے، تو نیچے کومنٹس آئے ہوئے ہیں، اگر آپ جا کر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی عشاء کی تو 17 رکعتیں ہوتی ہی نہیں۔ تو آسانی اس کے لیے آپ جائیں گوگل پر جا کے نماز رکعت صرف لکھیں تو آپ کو جتنے بھی چارٹ ملیں گے اس کے اندر 17 رکعتیں لکھی ہوں گی۔ اگر ہوتی نہیں تو ساری دنیا پاگل ہے جس نے 17 لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اتنا ذہن میں بھر دیا ہے کہ یہ پڑھ لو ضروری ہے، یہ نہ پڑھو ضروری نہیں ہے۔ سوچو کہ جو نبی کرتا رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، یا جو مولوی بتا رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اس وقت کے حساب سے کیا کہ جو ہمارے نبی نے کیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ مغرب کی 7 رکعت ہوتی ہیں، مگر آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی اذان ہوتی تھی، اذان اور نماز کے درمیان جو تھوڑا سا ٹائم بچتا تھا اس میں بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ رکعتیں کم پڑھو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی مہربانی۔ 17 رکعت پوری پڑھنی ہے اور 11 بجے آپ نے شروع کرنا ہے، 5-7 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 17 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 4 رکعت نماز۔ نیت بتا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا یہ لکھ لیں اپنے پاس تاکہ اس وقت آپ کو ویڈیو نہ دیکھنی پڑے نہ سننی پڑے، یہ کاغذ پر نیتیں لکھ لیجئے گا۔ 4 رکعت نماز نوافل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اب پہلے ہدیہ کہا تھا، اب پڑھیں گے ثواب واسطے پنجتن پاک کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب پھر آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ثواب واسطے میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، جن کے دونوں فوت ہو چکے ہیں، جن کا ایک زندہ ہے ایک فوت ہے، یا والد یا والدہ، وہ اس کے لیے اس طرح پڑھے گا۔ اگر والدہ فوت ہو چکی ہیں تو ثواب واسطے میری والدہ کے و بلندی درجات میرے والد کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور جن کے دونوں زندہ ہیں وہ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، منہ طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی، بلندی حاجت، بلندی درجات میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رزق میں تنگی ہے۔ تو آپ نے حکم فرمایا کہ صبح اپنے والدین کے پیروں کو ہاتھ لگا کر منہ پر مل کے چلے جانا، تمہیں رزق مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی، کچھ نے کہا یہاں پر سوال کہ یہ مختلف طریقے سے حدیث ہے، کچھ نے کہا کہ میری والدہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ والدہ کے پاؤں کو ہاتھ لگا اور والد کی قبر کے پاس چلے جائیں، قبر کے پاؤں، قبر پہ جو حصہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا لیں۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ قبر پر جائیں اور قبر والے جو پاؤں والی جگہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا کے اپنے منہ پر ملیں اور چلے جائیں، رزق مل جائے گا۔ اگر قبر فوت ہو چکے ہیں اور قبر کا نہیں پتہ تو 2 سٹکس لے کر سامنے رکھیں، قبر کا تصور کریں، پاؤں پر ہاتھ لگائیں، اپنے والدین کا تصور کریں، منہ پر مل کر چلے جائیں تو آپ کو رزق ملے گا۔ تو یہ نوافل بہت زیادہ رزق کے لیے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ رزق لینے کے لیے۔ تو سال کے پہلے دن ہی اگر یہ چیز ادا کر دی جائے تو رزق کی کبھی کمی ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں 4 رکعت نماز نفل، شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور نیت یہ ہوگی کہ میرے رب العزت، میری ابھی تک کی گزری ہوئی زندگی بہت اچھی گزری ہے، میرے رب آپ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا، میرے رب میں سکون سے زندگی گزارتا رہا ہوں۔ آپ کی چاہے جیسی بھی لائف گزری ہو، مگر اپنے سے نیچے اگر دیکھو گے تو آپ کا شکر ادا کرنے کا دل کرے گا۔ تو کہنا ہے میرے رب میری زندگی بہت اچھی گزری ہے، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، نیت پچھلی گزری ہوئی زندگی کی ہوگی۔ اس کے اندر اگر آپ سکون سے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو آپ 12 بجنے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے جو باقی ٹائم گزرے گا اس کے اندر آپ نے کلام پاک لینا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کو پڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ 12 سے آگے کا ٹائم ہو جائے، یعنی 5-7 منٹ کا ٹائم آگے گزر جائے، نیا سال شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو کلام پاک، اب کلام پاک فر کر کے نہیں پڑھنا۔ کلام پاک کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے جیسے بچے پڑھتے نا انگلی رکھ کے، یعنی لفظوں پر دھیان دینا ہے۔ زبانی آتی بھی کوئی آیت ہو، جیسے ایک مثال الحمد شریف ہر مسلمان کو یاد ہے،
مگر جب آپ شروع کریں گے الحمد شریف سے تو آپ نے اس کو الحمد شریف سے نہیں الحمد شریف کو زبانی نہیں پڑھنا، انگلی رکھ کے پڑھنا ہے۔ دوسری بات، جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو جہاں سے قرآن مجید کھلے آپ نے وہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے، شروع الحمد شریف سے نہیں کرنا۔ جہاں سے قرآن مجید سامنے رکھ کے اس کو کھولے، جہاں سے قرآن مجید کھل جائے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی، اور پہلے صفحے سے وہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا، اور آپ پڑھیں گے 12 بجے کے بعد تک۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجئے گا، صرف اپنی ذات کے لیے۔ یاد رکھیں یہاں دوسروں کے لیے دعا نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ آپ نے دعا کرنی ہے اول آخر درود ابراہیمی الحمد شریف پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دل کھول کر مانگیں، پر طریقہ کار یہ ہوگا کہ اے میرے رب، پچھلے گزرے ہوئی زندگی کا میں شکر ادا کرتا ہوں، پر آج جو یہ سال شروع ہوا ہے اس سال کو میرے لیے بابرکت بنا دیں۔ میرے رب العزت اس سال کے اندر مجھے اتنی کامیابی عطا فرمائے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ رب العزت میرا شمار غنیوں میں بنا دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس طریقے سے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا بستر، یہ یہاں شرط نہیں ہے، اگر ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے، نہ ہو تو نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ آپشنل ہے یہ چیز، مگر کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس رات آپ کسی ایسے بستر پر سوئیں جو کہ پاک صاف ہو، دھلا ہوا ہو، اور آپ اکیلے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور استغفر اللہ کا ورد کرتے جائیں، سو جائیں۔ نیند ایسی کنڈیشن کے اندر نیند بہت مشکل سے آتی ہے اور لیٹ آتی ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے بتا دوں کہ پڑھائی کرتے کرتے جب آپ سو گے تو آپ کو نیند جو ہے وہ مشکل سے آئے گی اور بہت کم آئے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے آ بھی جائے، تو آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے یہ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ اگلا سال یہ ہورسکوپ چھوڑ دیں، پھر ہورسکوپ کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے۔ پھر دیکھیے گا میرا رب، میں بتاؤں گا کہ آپ کا یہ مہینہ اچھا نہیں گزرنا اور آپ کا وہی مہینہ اچھا گزرنا ہے۔ میں کہوں گا یہ مہینہ نارمل ہوگا، اس مہینے میں مالک اور ترقی دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہم نجومیوں کا ہر معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور میرے رب سے ڈائریکٹ لوگوں کا تعلق ہو جاتا ہے۔ شکرانے کے نوافل اگر روز عشاء کے بعد پڑھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نوافل، نیت یہی رہے گی، صرف 4 کے بجائے 2 ہو جائیں گے، اور 2 شکرانے کے نوافل، اور پھر آپ جو شکرانے کے جب نوافل پڑھیں گے تو پھر آپ پچھلی زندگی کا نہیں، پھر ایک دن کا کہیں گے کہ میرے رب میں آج کے دن کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دن بہت اچھا گزرا۔ پوری عمر کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں، کسی وظیفے کی ضرورت نہ رہے گی پوری عمر، ایک دفعہ کر کے دیکھو اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کریں تو دیکھیے گا کہ میرا رب اتنی کامیابی دے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ آپ یہ چیز کر کے دیکھیں، صدقہ دیتے رہیں نظر بد کے لیے، چلتے پھرتے کنڈا لیں، کبھی بھی کوئی دن کا تعین نہیں، ایک کنڈا لیں اپنے سر سے 7 بار گھمائیں اور کسی گلی میں کسی سڑک پر پھینک دیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ یہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی یاد بتا رہا ہوں کہ پوری عمر کمی نہ آئے گی، ٹھیک ہے جی؟ کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔